قابل ذی وقار محترم بزرگوں، غیور نوجوانوں، رب کائنات نے ہم مسلمانوں پر کرم فرمایا کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت کو پہلے بھی تمام دین بڑے پسند تھے، لیکن اس کی پسندیدگی کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمام چیزیں اب قیامت تک کے لیے دین حیات کی صورت میں مجموعہ حیات، ضابطہ حیات بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں عطا فرما دیا۔ کامل دین ہے، احسن دین ہے، بہترین دین ہے۔ دین اسلام میں کسی چیز کی کوئی کمی اور زیادتی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، دین اسلام سے اور ادیان کا اگر مقابلہ کریں تو اس وقت کی تو ضرورت تھی، لیکن اب اگر موازنہ کریں تو پہلے دینوں میں زیادتی ذرا نظر آتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں، جو میں اکثر آپ کو سمجھایا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا، شرک کیا، لیکن جب حضرت موسیٰ نے سمجھایا تو وہ سمجھ گئے، لیکن گناہ تو کیا۔ اب یہ توبہ کر رہے ہیں، اے موسیٰ رب کے سامنے ہماری توبہ پیش کر، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب اس دین کی عظمت، اس دین کے قوانین اور بات سنو۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے سامنے ان کی توبہ کو پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی توبہ معاف ہے، لیکن شرط یہ ہے جس نے شرک کیا تھا، جس نے گناہ کیا تھا، وہ توبہ بھی کرے، قتل بھی ہو تو تب توبہ معاف ہے، اگر قتل نہیں ہوتا تو توبہ معاف کوئی نہیں۔ دین اسلام میں نے کہا بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا احسن دین ہے۔ اس دین میں اگر کوئی آدمی کفر کرے، شرک کرے، بدعت کرے، فسق کرے، فجر کرے، جو بھی گناہ کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سچے دل سے اللہ کے سامنے آ جا، آنسو بہا، اللہ سے معافی مانگ، بغیر قتل کیے اللہ تجھے معافی عطا فرما دیں گے۔ دین اسلام بڑا اعلیٰ اور بڑا بہترین دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم لوگ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، الزام مولویوں پہ لگاتے ہیں۔ ایک سوال چلتا ہے عام طور پہ کہ بھائی کون سے دین پہ عمل کریں؟ دین اسلام میں کون سے دین پہ عمل کریں؟ بریلوی کچھ کہتے ہیں، دیوبندی کچھ کہتے ہیں، اہل حدیث کچھ اور کہتے ہیں، سعودیہ میں جاؤ وہاں مالکی کچھ کہتے ہیں، شافعی کچھ کہتے ہیں، حنبلی کچھ کہتے ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہمیں بتاؤ کون سے دین پہ عمل کریں؟ اپنے گھر کی بات کوئی نہیں کرتا۔ صبح کا ناشتہ آپ میں سے کسی کے گھر فجر کے فوراً بعد ہوتا ہوگا، کسی کے گھر میں 7 بجے، کسی کے 8 بجے۔ اسی ملتان میں ایسے لوگ موجود ہیں ناشتہ دوپہر کو 12 بجے۔ میں جانتا ہوں
ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں 2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں. میں نے کہا تجھے تیرا ناشتہ مبارک ہو. اچھا اب تو لوگ نہیں کہتے کہ کوئی صبح کر رہا ہے 7 بجے، کوئی 8 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کون سا ناشتہ کریں، لہذا ناشتہ چھوڑ دو. نہ کوئی نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں جی بس جس کی سمجھ میں جو آئے اسی ٹائم پہ ناشتہ کر لو. دوپہر کا کھانا کوئی 1 بجے کھا رہا ہے، کوئی 4 بجے، کسی کا دوپہر کا کھانا شام کو 6 بجے. اب تو اختلاف نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے جی کون سے دوپہر کے کھانے پہ عمل کریں. نہیں، اب پیٹ مانگتا ہے تو جب بھوک لگتی ہے جو ترتیب ہے ڈال لیتے ہیں، اعتراض کوئی نہیں کرتا. جب بات آتی ہے دین پہ عمل کی، من اپنا کالا ہے، من اپنا چور ہے، عمل خود نہیں کرنا، ڈالو مولویوں پہ. بھائی کون سے دین پہ عمل کرے؟ آج میں اسی سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اس عنوان کو کہ جو ہمارے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں کہ وہ مولوی یہ کہتا ہے، وہ مولوی یہ کہتا ہے، حنفی یوں کہتا ہے، مالکی یوں کہتا ہے، شافعی یوں کہتا ہے، حنبلی یوں کہتا ہے. ہم کدھر جائیں؟ جن باتوں میں یہ سب لوگ متفق ہیں، آج کا بیان توجہ سے سننا پڑے گا. جہاں سے بات ہاتھ سے نکل گئی الٹا میرے مخالف بن کے جاؤ گے. تو اس لیے بڑی توجہ سے آپ نے آج کی گفتگو سننی ہے. سمجھ میں آ گئی تو کم از کم آپ آنے والوں کو بڑا فائدہ ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اختلاف پھیلانا نہیں، سمیٹنا ہے، ختم کرنا ہے. اور بالخصوص جس اختلاف کی کوئی وجہ ہی کوئی نہیں، بغیر وجہ کا اختلاف. تمام عالم اسلام، تمام مسلمان، تمام مسلکوں کے علماء، فجی، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، ایران، افغانستان سے لے کے امریکہ سمندر تک کے تمام مسلمان اور تمام مسلمانوں کے علماء، جس میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، اسی طرح دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جن باتوں پہ سب متفق ہیں ان پہ تو ہم عمل کریں. کیونکہ جس میں اختلاف کوئی نہیں ان پہ تو ہم لوگ عمل کریں. اگر ہم نے انہی پہ توجہ ڈال لی تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں. اب آپ یہ مجمع مجھے بتلائے، فجر کی نماز، فرض نماز جو ہے وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ کیوں جی؟ اچھا، اسی مجمع میں دیوبندی بھی کہہ رہا ہے کہ 2، بریلوی بھی کہہ رہا ہے 2، اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے 2. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف تو نہیں ہے. فجر کی نماز ہم نے کتنے بجے پڑھنی ہے؟ تمام دنیا کے اسلام کے مسلمان اور علماء، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، جاہل بھی، سب لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب سحری کا ختم ہو جائے، یعنی صبح طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کر فجر کے ٹائم سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ فجر کا ٹائم ہے. جس کا جی کرے پہلے ٹائم میں پڑھ لے، جس کا جی کرے درمیانے ٹائم میں پڑھ لے، جس کا جی کرے اخیر ٹائم میں پڑھ لے. مجھے بتلاؤ تمام دنیا میں یا ہمارے ملک پاکستان میں کس مسلمان کا اختلاف ہے؟ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے، کون کہتا ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے 2.5 گھنٹے کے بعد پڑھیں گے، کون کہتا ہے فجر کی نماز رات کو پڑھ کے سونی چاہیے. کسی کا اختلاف کوئی نہیں، تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، متفق ہے. پاکستان والے بھی، ہندوستان والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، چائنا، جاپان، امریکہ، سعودیہ، تمام کا تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ فجر کی نماز 2 رکعتیں، ٹائم بھی ایک جیسا.
ساتھ ساتھ بتاتے بھی جاؤ جہاں میں غلط بولوں. شہر کے رہنے والے آپ آئے بیٹھے ہیں، وہاں سحری سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہو فجر کی. کسی دن جذبہ آیا کہ آج میں اللہ کو راضی کروں، آج فجر کی 4 رکعتیں پڑھیں. اگر مولوی تیسری رکعت میں غلطی سے بھی کھڑا ہو گیا، جاہل مزدور آدمی مولوی کو آگے نہیں چلنے دے گا، اتنی بلند آواز سے لقمہ دے گا، اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا. اگر مولوی نے اس کی بات نہ سمجھی، اپنی زبان میں بول کے کہہ دے گا قاری صاحب 2 رکعتاں پوری تھی گئی ہے نا، آگے چلنے کی اجازت کوئی نہیں. پتہ چلا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، کسی کا اختلاف کوئی نہیں. ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہے، کسی کا اختلاف کوئی نہیں. عصر کی 4 رکعتیں فرض ہے، کسی کا اختلاف کوئی نہیں. مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہے، کسی کا اختلاف کوئی نہیں. عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہے، کسی کا اختلاف کوئی نہیں. لوگوں جب اختلاف کوئی نہیں تو پھر عمل کرنے کی بات ہے، عمل کریں. ان باتوں کو ہوا نہ دیں. دیوبندی کچھ اور کہتا ہے، بریلوی کچھ اور کہتا ہے، اہل حدیث کچھ اور کہتا ہے. حنفی کی مانے، مالکی کی مانے، شافعی کی مانے، احمد بن حنبل کی مانے، کس کی مانے. اور لوگ یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت ہے، سب کی مان لے. اللہ نے تجھے مال دیا، سال گزر گیا اس مال پہ، اب اللہ نے بھی کہا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دے. میرے اور آپ کے نبی کا بھی یہی ارشاد کہ زکوٰۃ 2.5%. صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، اہل بیت نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ 2.5% ہے. اور لوگ پاکستان میں بھی 2.5% ہے، ہندوستان میں بھی 2.5% ہے، چائنا کے مسلمان بھی 2.5% زکوٰۃ دیا کرتے ہیں. امریکہ برطانیہ کے لوگ، ملیشیا کے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ بھی زکوٰۃ 2.5% دیتے ہیں. سعودیہ والے بھی، مکہ والے، مدینہ والے، یمن والے، شام والے، سب کہتے ہیں 2.5% ہے. اگلی بات آؤ اپنے ملک کی سیر کراؤ. جو بندی کہتے ہیں 2.5% ہے، بریلوی کہتے ہیں 2.5% ہے، اہل حدیث کہتے ہیں 2.5% ہے، حنفی کہتے ہیں 2.5% ہے، مالکی کہتے ہیں 2.5% ہے، شافعی کہتے ہیں 2.5% ہے، حنبلی کہتے ہیں 2.5% ہے. جب تمام عالم اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے تو بتاؤ اختلاف کس کا ہے؟ اس کا مطلب ہے اختلاف والی مشینیں ہم نے اپنے گھر لگا رکھی ہیں. جس کا نظام نہیں چلتا وہ گھما پھرا کے لے آتا ہے. حنفی یہ کہتے ہیں جی، مالکی یہ کہتے ہیں جی، دیوبندی یہ کہتے ہیں جی، بریلوی یہ کہتے ہیں. ہم کہاں جائیں؟ روزے رمضان میں رکھے جائیں گے، 29 ہوں یا 30، میرے اللہ کی قدرت. کبھی سنا ہے کسی مولوی نے کہا جنوری میں روزے ہیں؟ جی تو کرتا ہے سب کا کہ جنوری کے ٹھنڈے ٹھار ہوں، لیکن کسی مسلک، کسی ملک کا کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اس دفعہ رمضان میں نہیں جنوری میں روزے رکھیں گے. کیوں جی؟ ہے کسی کا اختلاف؟ حنفی، شافعی، حنبلی، کسی کا اختلاف ہو؟ کسی کا نہیں ہے. آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا ہو کہ حج کرنے جاپان جایا جاتا ہے، حج کرنے امریکہ جانا پڑے گا، حج کرنے یوگنڈا جانا پڑے گا، حج کرنے فرانس جانا پڑے گا؟ نہیں نہیں، تمام کا تمام عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ حج مکہ مکرمہ میں ہوگا، مینا، مزدلفہ، عرفات جانا پڑے گا. کسی کا اختلاف کوئی نہیں. تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں ہم کس دین پر عمل کریں؟ دراصل ہمارے اپنے اندر چور ہے. اپنے چور کو ہم باہر نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہم کس کی مانیں، کون سے دین پہ عمل کریں. ماں باپ سے حسن سلوک کرو،
کسی عالم نے منع کیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو؟ کوئی عالم سنا ہو، دیکھا نہیں، سنا ہو؟ امریکہ میں ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرنا، سنا ہو؟ کسی کا اختلاف نہیں۔ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، خنزیر حرام ہے۔ آج تک کسی عالم کو سنا جو کہتا ہو کہ ان میں سے کوئی چیز حلال ہے؟ پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ کہتے ہیں جی کون سے دین پہ عمل کریں؟ مارکیٹ میں جا کے تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا کہ یہ دکان بورجان کی ہے، یہ باٹا کی ہے، یہ سروس کی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ اب میں لیتا ہی نہیں جوتی، نہیں وہاں سے تو لے کے لش پش لے کے آتا ہے، بھی چلو ایک بورجان کی بھی لے لو، ایک ہش پپی کی بھی لے لو۔ وہاں تو نہیں کہتے کہ یار دکان والوں میں بڑا اختلاف ہے، 15 دکانیں 15 برانڈوں کی کھل گئی۔ گلگس جاؤ، لیڈیز کے کپڑوں کی 50 دکانیں ہیں، لیڈیز تو واپس خالی ہاتھ نہیں آتی کہ ان میں بڑا اختلاف ہے، وہ بھی دکان کون سی دکان سے لہذا میں خالی ہاتھ آ گئی؟ نہیں، گاڑی کی ڈگی بھر کے لاتی ہے، 2 لینے گئی تو 20 لے کے آتی ہے۔ پتہ چلا یہ اختلاف خود ساختہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اور باقی رہی بات بھی جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا اختلاف ہے وہ علمی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، وہ علماء کا اختلاف ہے، اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بعض ہمارے مولوی ہوتے ہیں جن کی دکان اچھی نہیں چل رہی، تو اچھی چلانے کے لیے نا اللے تللے بیچ میں ڈالنے پڑتے ہیں، ان کے ذریعے یہ اختلافی باتیں کہ تو جا دیوبندیوں کو یوں کہو، تو جا اہل حدیثوں کو یوں کہو، تو جا فلاں کو یہ کہو، یوں کر کے دکان چمکائی جاتی ہے کہ میں بھی ہوں، اور مجھے کیوں نہیں پوچھتے، میں بھی تو ہوں پڑھا ہوا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہ ہو علم والوں کے پاس جا کر علم حاصل کر لیا کرو، جہالت بھی ہے علم ہے بھی نہیں، اور بحثیں نہ کیا کرو، تکراریں نہ کیا کرو، اختلاف نہ کیا کرو۔ میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی، کہ اختلافات ختم ہو جائیں، یہ مسلکی روڑے ختم ہو جائیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ نظریات کے اختلافات ختم ہو جائیں تو وہ سن لے کہ اس کی یہ دل کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نظریات کے جو اختلافات ہیں یہ ختم اگر ہو جائیں، ہم جو سوچتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، یہ اسی وقت ختم ہوں گے۔ مفتی شفیع فرماتے ہیں یہ اس وقت ختم ہوں گے کہ جب تمام لوگ یا تو بے عقل ہو جائیں یا بد دیانت ہو جائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یا تو بے عقل ہو جائے۔ جب سارے ہی بے عقلے ہیں تو کس نے بحث کرنی ہے؟ جو کہے گا ہاں سے ہاں ٹھیک ہے، ہاں سے ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنے گھروں کے نظام صحیح نہیں چلا رہے، کیوں؟ پتہ ہے یار اس سے بحث کی نا رشتہ دار ہے ناراض ہو جائے گا، وہ رشتہ دار کہتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم میں بنوں گا، آگے والا کہتا ہے ہاں صحیح ہاں بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے اس کو کسی نے چیئرمین نہیں بنانا، کونسلر نہیں بنانا، اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہا ٹھیک ہے لگا رہنے دو، رشتہ داری تو خراب نہ کروں۔ تو یا تو سب بے عقل ہو جائیں یا بد دیانت ہو جائے، ورنہ اختلاف قرآن پڑھ کے دیکھو، نبیوں جیسی عظیم ہستیوں میں بھی ان کی رائے میں، ان کی باتوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، مخالف بات پر اڑ جانا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔
کسی کی علمی بات کو سمجھنا چاہیے، کسی کی مناسب بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف، علم اختلاف کوئی بری چیز کوئی نہیں۔ اللہ نے نبیوں جیسی عظیم ہستیوں میں بھی ایسے معاملات پیدا فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ واقعہ ارشاد فرمایا لوگوں قرآن پڑھ کے دیکھو، میرے دو نبی ہیں، آپس میں باپ بیٹا ہے، رشتہ باپ اور بیٹوں کا ہے، آپس میں اختلاف کیے بیٹھے ہیں۔ اختلاف کس بات کا ہے؟ اس وقت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، معاملہ یہ پیش آیا، کچھ لوگوں کی بکریاں تھیں، ان بکریوں نے رات کو کسی اور آدمی کے جا کر کھیت کا صفایا کر دیا، اجاڑ کے رکھ دیا۔ صبح وہ آدمی جو اٹھا کھیت والا، دیکھا کہ فلاں آدمی کی بکریوں نے کباڑا کر دیا۔ کھیت والا آدمی داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی مجھے فیصلہ دو، مجھے انصاف دو، میرے کھیت کی بربادی ہو گئی، میرا سارا کھیت فلاں آدمی کی بکریوں نے برباد کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے کسی وزیر کو بھیجا، جاؤ اس کے کھیت کو دیکھ کر آؤ، شواہد لینا بھی ضروری ہے۔ وہ دیکھ کر آیا، اس نے بتلایا کہ تمام کھیت برباد ہو گیا۔ حساب لگایا کہ کھیت میں جو فصل اگی ہوئی تھی اس کی کتنی قیمت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انگوروں کا باغ تھا، پوچھا گیا، اندازہ لگایا باغ کی اس کھیت کی کتنی قیمت ہے، حساب لگایا، جتنی اس کی کھیتی کی قیمت تھی اتنی ہی بکریوں کی قیمت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ لکھ دیا، فرمایا بکریوں والے کی تمام بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دو تاکہ نقصان پورا ہو جائے۔ بڑا اچھا فیصلہ تھا، بنا گرفتار، نہ جیل، نہ پولیس، نہ تھانہ، نہ کچھ، اس کا جتنا نقصان ہوا پورا کرنا ہے نا۔ تو ساری بکریاں فیصلہ کیا کھیت والے کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام جو ابھی لڑکے ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، لیکن رب کائنات نے انہیں بڑی علم حکمت سے نوازا تھا، بڑی انہیں دانائی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، او میرے پیارے ابا جان، او اللہ کے نبی، اگر میری تجویز لیتے ہو تو میرے پاس اس سے بہتر تجویز موجود ہے، اس سے بہتر انصاف موجود ہے، اس سے بہتر فیصلہ موجود ہے، تاکہ کسی ایک کا بھی نقصان نہ ہو، کسی ایک پہ بھی زیادتی نہ ہو۔ اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اختلاف اسی کا نام ہے نا، کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام یوں ہوگا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو، اختلاف اسی کا نام ہے اور کیا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ لکھ دیا، بکریاں ساری کھیت والے کو دے دو، نقصان پورا کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، ابا بکری والے کے ساتھ تو ظلم ہے نا، بکریاں نقصان کر گئی اس کا، لیکن یہ مالدار تھا، اب تو یہ غریب فقیر ہو گیا نا، پلے کچھ نہیں رہا، سب ختم۔ بیٹا پھر کیسے؟ کہا جی میرے پاس اس سے بہتر تجویز ہے، بتاؤ کیا تجویز ہے؟ کہا ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، بکریاں دے دو کھیت والے کو، دودھ پیے بیچے فائدہ حاصل کرے، بھیڑ تھی بھیڑیں بھی تھی ان کی اون اتارے بیچے نفع حاصل کرے، اور کھیت عارضی طور پہ دے دو بکری والے کو، بکری والے گوڈی کریں، چوکی کریں، پانی لگائیں، سنبھالیں، جیسی فصل تھی دوبارہ ویسی بنائیں، دوبارہ اس کو ٹھیک کریں، جب تک
کھیت کا مالک بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور یہ بکریوں کا مالک محنت کرے، اس کا کھیت آباد کرے، جب کھیت آباد ہو جائے تو اس کے مالک کو دے دو، بکری کے مالک کو دے دو۔ داؤد علیہ السلام نے کہا شاباش، کیا تو نے اختلاف ہے لیکن کیا خوب اختلاف ہے، شاباش دی، اور کہا میرا فیصلہ کینسل، میرے بیٹے کا فیصلہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ فیصلہ اتنا پسند آیا، رب کائنات نے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنا دیا، فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی اور اس فیصلے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ دو باتیں اللہ نے سمجھائی، کیا تو ان میں اختلاف گیا ہے لیکن یہ اچھا اختلاف ہے، انہوں نے اپنی رائے دی، انہوں نے اپنی رائے دی، جس کی رائے معتبر تھی اسی پہ عمل ہو گیا۔ واقعہ اور بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا، جہاں آپ کی توجہ یا میری توجہ ادھر ادھر چلی گئی بات پلے نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ اختلاف بڑا ہے، میں نے سمجھا دیا کہ لمبا چوڑا اختلاف کوئی نہیں، چند چھوٹی سی باتوں کا اختلاف ہے۔ جس طرح اب آج آپ کو یہ واقعہ پتہ چل گیا، تفصیل نہ کریں تفصیل، لیکن باہر جا کے نا ہر آدمی کو کہیں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام میں اختلاف تھا، بڑا اختلاف تھا، جتنا ہو سکے زیادہ زور دو۔ لوگ کہیں گے بھی نبی بھی لڑا کرتے تھے، نبیوں کی آپس میں معاذ اللہ بنتی نہیں تھی، باپ بیٹا آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، اور جب بات کو کھولو گے تو آپ کہو گے کہ یار بات کچھ تھی نہیں، مولوی نے رگڑا پھیر دیا۔ اب میں بتانے لگا ہوں اختلاف کیا ہے، جو تھوڑا سا ہے، فروعی مسائل میں ہے، ترجیح غیر ترجیح۔ اب اگر داؤد علیہ السلام اپنی بات پہ اڑ جاتے، بیٹا تیری بات ہے بڑی ٹھیک لیکن سنبھال کے رکھ، عمل میری بات پہ ہوگا، کیوں؟ میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں ابا ہوں اور تجھ سے پہلے نبی بنا ہوں، لہذا میری بات چلے گی تیری نہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے ان لوگوں کا نہیں ہے، وہ ضد پہ نہیں اڑے تھے، جن کو اڑنا چاہیے تھا، جن کو علم تھا، جنہیں اللہ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ فارس کے کچھ لوگ یا ایک آدمی ایسا ہوگا اللہ اسے اتنا علم عطا فرمائیں گے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے اگر اللہ کا علم ثریا ستارے پہ بھی ہو تو وہ وہاں سے بھی اتار کے لے آئے گا۔ وہ آدمی کون تھا بعد میں بتاؤں گا، جس کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے، حضور کا ارشاد ہے، حضرت سلمان فارسی کو کہا تھا کہ تمہارے فارس میں سے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں، یوں کہا تھا کہ ایک آدمی یا کئی آدمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اتنی سوجھ بوجھ ذہانت عقل دیں گے، ستاروں پہ بھی اگر علم اللہ نے رکھ دیا ہوگا، لٹکا دیا ہوگا، یہ وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ یہی وجہ وہ سمجھدار لوگ تھے، لڑتے نہیں تھے، علمی اختلاف ہوتا تھا، علمی اختلاف۔ اور وہ کیا تھا میں مختصراً آپ کو بتا کے آگے چلتا ہوں۔ 4 ائمہ ہیں جن کو ائمہ اربع کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ باقی بعد میں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آپس میں ملاقات ہوئی ہے، ثابت ہے، گفتگو ہوئی، واقعات بھی ہے۔ تو اختلاف کیا ہے؟
پہلے سنیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اہل مدینہ کا عمل ہے وہی میرا مذہب ہے. کیوں کہ اہل مدینہ یہ صاحب البیت ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، سمجھو گھر والے ہیں. میں مثال دینے لگا ہوں، جو بات آپ کو پتا ہے قاری حلیم ملتانی رحمت اللہ علیہ کی، کیونکہ آپ ملتانی ہیں، ان کے شہر کے ہیں، وہ کراچی والے کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے. آپ میں سے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے انہیں یہاں جمعے میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، انہیں مصافحہ کیا ہے، انہیں اعمال کرتے دیکھا ہے، وظائف پڑھتے دیکھا ہے، نماز پڑھاتے دیکھا ہے. تو جو بات شہر والوں کو، گھر والوں کو پتا ہے وہ باہر والوں کو پتا نہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ مدینے والے جو ہیں یہ حضور کے گھر والے ہیں، اولاد بھی موجود تھی اور صحابہ اکرام رشتہ دار تھے. فرماتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حضور کو یوں ہی پڑھتے دیکھا. یہ گھر والے ہیں، جو گھر والوں کا عمل ہے وہی میرا عمل ہے. وہ اپنی بات میں سچے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد ہے، بہت بعد ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنا مذہب، اپنا عمل اسے بناؤں گا جو صحیح حدیث میں ہے. بات بھی ٹھیک ہے، حدیث جو ہے وہ حضور کا قول فعل عمل ہے، جو حضور نے فرمایا کر کے دکھایا وہی حدیث ہے. اور وہ فرماتے ہیں امام شافعی جو حضور کا ارشاد ہے، جو حضور کا عمل ہے، بس وہی میرا عمل ہے، میں اسی طرح کروں گا. بالکل صحیح کہا. امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک ہی معاملے میں دو طرح کی حدیثیں ہیں. سمجھنا ان باتوں کو. ایک ہی عمل میں دو حدیثیں ہیں. میں یہاں صرف اشارہ دوں گا، وضاحت میں نہیں جاؤں گا، پھر کبھی سے اخیر میں ٹائم بچا تو کر دوں گا. حضور کی ایک حدیث ہے کہ نماز میں نیت یہاں باندھو، ناف سے اوپر، اور ایک روایت ہے نیچے باندھو. وہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب ایک ہی عمل میں، عمل ایک ہی ہے نا، نیت باندھنا، لیکن اس کے لیے حدیثیں دو ہیں. فرماتے ہیں میں توسع سے کام لوں گا، گنجائش سے کام لوں گا، کبھی یہاں باندھ لوں گا، کبھی یہاں. حضور نے یہاں بھی روایات میں ہے، یہاں بھی روایات میں ہے، تو میں گنجائش پہ عمل کروں گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اصول ہیں وہ ایک دو حدیثوں سے نہیں بنا کرتے، ایک آدھ بات سے نہیں بنا کرتے. اس کے لیے ہمیں پورا قرآن دیکھنا پڑے گا، تمام ذخیرہ حدیث دیکھنا پڑے گا، تمام کے تمام صحابہ کا عمل دیکھنا پڑے گا. پھر جو صحابی عمل کر رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ واقعہ بھی موجود ہے. ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز میں ہاتھ یہاں باندھتے تھے، لیکن وہ صحابی خود نماز میں ہاتھ یہاں باندھا کرتے تھے. اب اس کا مطلب ہے صحابی کی زبان اور عمل میں فرق آ گیا، تضاد آ گیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اب سمجھنا پڑے گا بات کو، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، ارشادات سے سمجھنا پڑے گا کہ ان میں حضور نے جو دو الگ باتیں فرمائی. پتہ چلا کہ ایک عمل میں مثال دینے لگا ہوں، میری بات کو من عن نہیں لکھنا، سمجھ کے جانا. مثال کے طور پہ حضور کا ایک عمل ہے 2010 کا اور ایک ہے 2023 کا. اب سمجھنا پڑے گا کہ آخری عمل کون سا ہے. حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو حضور کا آخری عمل ہے وہی قابل عمل ہے. توجہ تو نہیں ہٹی آپ کی؟ توجہ ہٹی تو ابھی یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی
اور جو اختلاف میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ ان چار ائمہ کا یہ جو اختلاف ہے نا، یہ ترجیح غیر ترجیح، اولا غیر اولا۔ مثال دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں سفید رنگ اچھا ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں نیلا رنگ اچھا ہے، میں نے سفید کو ترجیح دی، انہوں نے نیلے کو دی، میں نے سفید پہن لیا، انہوں نے نیلا پہن لیا، لباس اس کا بھی ہے میرا بھی، بدن اس کا بھی ڈھکا میرا بھی، گناہ گار میں بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ صرف ترجیح کی بات ہے، میں نے کس چیز پہ ترجیح دی، انہوں نے کس بات پہ ترجیح دی۔ آج جمعے کا دن ہے، ہر کاروباری آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں اچھا کھانا پکے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہمارے ریواڑی والے بیٹھے ہیں، کسی جمعے کوفتے بناتے ہیں، کسی جمعے پائے بناتے ہیں، مجھے فون کرتے ہیں، میں پھر تڑپتا رہتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا وہاں پر۔ تو کافی لوگ جمعے والے دن بچوں کے لیے اچھا کھانا بناتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی طرح ہے، سید الایام ہے، بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن نہاؤ دھو غسل کرو، آپ ہی نہیں گھر والوں کو بھی کراؤ، بچوں کو بھی غسل کراؤ، سارے دھلے ہوئے کپڑے پہنے، انہیں پھر کہو جب پہن ہی لیے ہیں نہا ہی لیے ہیں ذرا صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لو۔ جب وہ پڑھ لیں انہیں کہو جب اتنا کر لیا ایک کام اور کرو، سورۃ الکہف بھی پڑھ لو۔ اب واری آئی اچھے کھانے کی۔ اب اچھے کھانوں میں بڑا اختلاف ہے ترجیح کا۔ میں کہتا ہوں جی کوفتے بنا لو، بڑے اچھے ہوتے ہیں، منہ میں ڈالو ختم، زور نہیں لگتا مولوی کا۔ بھائی کہتے ہیں کہ نہیں پائے ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مٹن ہو، وہ کہتے ہیں جی مٹن کی گنجائش نہیں، بڑا گوشت ہو۔ ایک آدمی مزدور ہے، وہ کہتا ہے ابھی میری دوروں کی گنجائش نہیں، میں تو مرغی پکاؤں گا وہ بھی فارمی۔ اب اختلاف ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یار بندوں میں بڑا اختلاف ہے، کمال ہوگی نہیں، کیوں نہیں کہتے؟ بھی اپنی اپنی ترجیح ہے، جس نے جس چیز کو ترجیح دی وہ لے لی، لڑائی والی بات نہیں۔ چار ائمہ جو گزرے ہیں ان کا اسی طرح کا اختلاف ہے۔ ایک تو حدیث کا اختلاف ہے، ایک ہی طرح کی دو حدیثیں موجود ہیں، یہاں ہاتھ باندھنا بھی ثابت، یہاں باندھنا بھی ثابت۔ ایک امام نے یہ سوچا کہ امام الانبیاء کا آخری عمل یہاں ہاتھ باندھنا ہے، جو آخری ہے وہی افضل ہے، اس نے وہی اپنا لیا۔ دوسرے امام نے راویوں کو دیکھا کہ نہیں آخری عمل نیچے ہاتھ باندھنا ہے، تو لہذا میں اس پہ عمل کروں گا۔ جس نے جس کو ترجیح دی اسی پر عمل کر لیا، نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہو جاتی ہے، گناہگار یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، کافر یہ بھی کوئی نہیں، مشرک یہ بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، ختم نبوت، انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، قاری محمد بلال حنیف، قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میری گزارش ہے، آپ میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، آج میں آپ کو بھائی بنا رہا ہوں، لڑا نہیں رہا، بھائی بنا رہا ہوں، اہل حدیث بھی ہیں۔ آج کوشش کریں دیوبندی سارے ایک سب میں کھڑے ہوں، بریلوی دوسری میں، اہل حدیث تیسری میں۔ میری باتوں کو آج سمجھنی ہے، آج بیان کی لذت نہ لو، علم لے کے جاؤ۔ اچھا پھر ایک سب میں جب دیوبندی ہوں تو سب غور کرنا کہ سب کی نیت ہاتھ ایک ہی جگہ ہے۔ بریلوی بھی غور کریں، اہل حدیث بھی غور کریں، اہل حدیثوں کی بھی نیت ایک جگہ نہیں ہوگی، کسی کا ہاتھ یہاں، کسی کا یہاں، کسی کا یہاں۔ دیوبندیوں کی سب کی ناف سے نیچے نہیں ہوگی، کسی کی زیادہ، کسی کے تھوڑے سے اوپر، کسی کے تھوڑے سے اوپر۔ اور جب تم یہاں ایک جگہ کھڑے ہوئے تم میں اتفاق نہیں، باتیں کرتے ہیں 1400 سال پیچھے۔
اختلاف جو ہے وہ صرف ترجیح کا ہے، ترجیح کا۔ تمام چاروں ائمہ میرے سر کے تاج ہیں۔ کیوں؟ میں جتنا بھی زور لگا لوں میں ان کے علم کو، ان کی سوچ کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں باتوں کو مختصر کر رہا ہوں، ٹائم تھوڑا۔ ہم لوگ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں، انہوں نے دین سے جو بات سمجھی ہم کہتے ہیں ہم اسی پہ عمل کریں گے۔ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جو حدیث سے مسئلہ نکالا گھر میں چھپ کر نہیں نکالا، 40 جید علماء کی کمیٹی بنائی، اور وہ ایم اے پاس نہیں تھے، بی اے پاس نہیں تھے، 40 کے 40 لوگ قرآن کے قاری، حدیث کے حافظ، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو فتوے لکھے ان فتووں کے وہ لوگ حافظ تھے۔ ان لوگوں نے بڑا علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور سب کے سب بڑے علم والے شعور والے لوگ تھے۔ قرآن مجید سے کوئی ایک مسئلہ نکالا جاتا، مسئلہ نکالنے سے مراد یہ جو بات واضح کوئی نہیں اس بات کو نکالا جاتا۔ واضح کون سی کوئی نہیں، آپ کہیں گے قرآن میں سب کچھ ہے۔ جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ جمعہ پڑھو، جمعے سے پہلے کیا کرو، بعد میں کیا کرو، جمعہ پڑھو۔ اب 2 رکعتیں ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ امام صاحب نے یہ بات نکال کر ان 40 جید علماء، قاری، حافظ الحدیث، پڑھے لکھے اور شان والے لوگوں کے سپرد کر دی۔ دیکھو بھئی جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں، حضور علیہ السلام کتنی پڑھایا کرتے تھے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اختلاف اس بات پر نہیں ہوا، ایک نے کہا 3 رکعتیں، ایک نے کہا 4 رکعتیں، 10 نے کہا 2 رکعتیں، بحث ہوتی رہی، سلسلہ چلتا رہا، دن میں بیٹھے، رات کو بیٹھے، مہینہ گزر گیا، ایک بات کو لے کر اب ثابت ہوا کہ امام الانبیاء نے ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھی۔ چلو 2 پڑھی تو 3 کس نے کہی؟ پتہ چلا فلاں ایک راوی تھا حدیث کا، وہ جھوٹا تھا، آج کے بعد اس کی حدیث نہیں لینی، وہ بڑا جھوٹا آدمی تھا۔ یوں چھان چھان کے مسئلے نکالے اور ہمارے سپرد کیے۔ کتنے؟ 12,90,000 مسئلے۔ اور لوگوں انہوں نے محنتیں کی، ہم گالیاں دیتے ہیں۔ 40 ذہین لوگ بٹھائے، اور حالانکہ امام صاحب اکیلے بیٹھ جاتے تو انہی کے لیے یہ سب کافی تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں علم، زہد، تقوی، علم کی دولت اللہ نے کوٹ کے بھر کے پیس کے عطا فرمائی تھی۔ بلا کے ذہین آدمی تھے، بلا کے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان سے ملے۔ امام مالک نے چرچا سنا تھا کہ ابو حنیفہ جو ہیں بڑے علم والے ہیں، تو یہ علماء لوگ آپس میں مل کے علم کا امتحان یوں نہیں لیتے تھے، واسے بات سنے بہو وڈے عالم ہو ماشاءاللہ سناؤں کوئی قرآن دی آیت، اس نے سنا دی واہ واہ بہت اچھا قاری ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسی شاٹ علمی مارتے تھے، ایسی ضرب علمی مارتے تھے کہ اس وقت دیکھیں غصے میں گالی دیتا ہے یا علم بولتا ہے۔ جو اندر سے خالی ہو وہ گالی دے گا، جو علم والا ہو وہ علم بولے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پتا تھا کہ ابو حنیفہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتا ہے انہیں نہیں پتا تھا، وہ اس زمانے کے ہیں۔ ملاقات ہوئی، پوچھا جی آپ ابو حنیفہ ہیں؟ کہا جی الحمدللہ میرا نام ہے۔ پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے بتلایا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ توجہ ہے سب کی؟ اب سننا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔
انہوں نے یہ نہیں کہا واہ صحیح واہ کیا بات ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا کوفہ لا یوفا، وہ کوفہ جس کے لوگوں میں وفا کوئی نہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں، نواسہ رسول کو بلا کر کے شہید کر دیا، بڑا ظلم کیا، بڑے بے وفا لوگ ہیں، آپ وہیں کے رہنے والے ہو، کوفہ لا یوفا، جن لوگوں میں وفا کوئی نہیں، لہذا آپ بھی انہی میں سے رہنے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، ذرا جذبات تو بھڑکے کہ چار لوگ جنہوں نے بے وفائی کی انہی میں ہمیں بھی رگڑ دیا، نیک لوگوں کو بھی رگڑ دیا، حالانکہ وہی کوفہ، اس میں ایک عرصہ حضرت علی نے بھی زندگی گزاری، انہیں بھی رگڑ دیا، کہہ دیا کوفہ لا یوفا، کوفہ کے رہنے والے ہو جن میں وفا کوئی نہیں۔ گالی نہیں دی، لڑے نہیں، کہا جی بس ٹھیک ہے میں تو کوفہ کا رہنے والا ہوں، جو لا یوفا تم بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے؟ اب جواب دینا تھا نا۔ کہا جی الحمدللہ میں تو مدینۃ الرسول کا رہنے والا ہوں، مدینۃ الرسول کا رہنے والا ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اچھا وہی مدینہ تھی، وہی مدینہ مردو علی النفاق جس میں کچھ منافق رہتے تھے، سمجھانے کے لیے فرمانے لگے اچھا اسی مدینہ کے رہنے والے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا مردو علی النفاق، جس میں منافق لوگ رہا کرتے تھے۔ امام مالک فرمانے لگے یہ تم نے کیا کہہ دیا، چند منافقوں کی وجہ سے نبی کے مدینے کو تم خراب کہتے ہو، حالانکہ وہ چند لوگ تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان کی وجہ سے مدینہ نبی کا خراب نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے میں نے یہی بات سمجھانے کے لیے یہ جملہ بولا، ورنہ مدینہ کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، مدینہ کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے، میں مدینہ کا مخالف کوئی نہیں، لیکن یہ سمجھانا چاہتا ہوں جس طرح چند منافقوں کی وجہ سے مدینہ خراب کوئی نہیں، اسی طرح کوفہ کے چند بے ایمانوں کی وجہ سے کوفہ خراب کوئی نہیں۔ آگے بڑھے امام مالک، گلے ملے، فرمانے لگے سنا تھا اور یہی دیکھنا چاہتا تھا، ٹائم اتنا تھا نہیں، آپ بھی لگ رہا ہے کہیں جانا چاہتے ہو، میں نے سوچا پہلے ہی باری میں ایسی شاٹ ماروں پتہ لگ جائے کہ علم والا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ فرمایا پھر کیسا لگا؟ کہتے جی میں تو پہلے سے ہی معترف ہوں آپ کی دلیلوں کے، اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا۔ اور امام مالک نے عجیب جملہ بولا، فرمایا ہمارے یہاں مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ ابو حنیفہ اس لکڑی کے پلر کو اگر کہہ دیں کہ یہ سونے کا ہے تو آپ دلیل دے کے سونے کا ثابت کر دو گے، اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا۔ ایک آدمی اور تھا، واقعہ یاد آیا، بڑا عجیب، یہ واقعہ سن کے پریشان بھی نہیں ہونا، سمجھنا۔ ایک آدمی تھا جو یوں ہی مولویوں کو چھیڑ کے علم چیک کرتا تھا کہ کون علم والا ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ کے علاقے میں آیا، معلومات لی، کس ٹائم سوتے ہیں، کس ٹائم اٹھتے ہیں، کس ٹائم پڑھتے ہیں، کس ٹائم کیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا امام صاحب ساری رات نفل نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، روایات میں ہے روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کر دیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر حدیث کا، قرآن کا درس دیا کرتے ہیں، مسائل کا درس دیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ظہر تک چلتا رہتا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے عصر تک آرام کیا کرتے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ظہر کے بعد آرام کا ٹائم ہے، اسی ٹائم پہ آ گیا، اسی ٹائم پہ
کیونکہ مولوی کا تو اسی ٹائم پتہ چلے گا نا جب ادھر سے کھینچو مسئلہ بتا. اب اگر گالی دی تو مولوی اچھا کوئی نہیں, یہ برداشت کر گیا تو پھر مولوی بڑا اچھا ہے. کیوں؟ میں نے بڑا گھسیٹا تھا تو اس نے اوپ نہیں کیا, جی وہ بڑا اچھا ہے. یعنی جو ظلم سہ جائے یہ نشانی ہے, جو ظلم سہ جائے وہ اچھا ہے, جو بول پڑے وہ اچھا نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. آج کے بھی اگر ظہر سے عصر ٹائم لو تو بمشکل 2 ڈھائی 3 گھنٹے ہے, یعنی 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سو کر نیند پوری کرتے ہیں. اسی وقت میں وہ آدمی آ گیا, سوتے ہوئے دیکھا, جب گہری نیند سو گئے, آ کر کے جگا دیا. امام صاحب جا کے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ بتا دو. فرمایا آؤ بتاؤ کیا مسئلہ ہے, میں نے آرام کرنا ہے. کہتا جی بتاؤ. جب امام صاحب نے کہا پوچھو, کہنے لگا اوہ مسئلہ بھول گیا. کہا جی چلو جب یاد آ جائے پھر آ جانا. وہ چلا گیا. امام صاحب سو گئے, گہری جب نیند آئی پھر آ گیا, جگایا. ہاں جی کیا؟ وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا, وہ بتاؤ پوچھو. اوہ پھر بھول گیا, پھر چلا گیا. پھر آیا, کئی دفعہ یوں پریشان کیا, بالآخر جگایا. کہنے لگا جی اب مجھے یاد ہے مسئلہ. کہتا جی پوچھو. کہنے لگا انسان کی جو غلاظت ہے, پخانہ ہے, انسان کی جو غلاظت ہے یہ میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے؟ آج نہ کسی مولوی کے پاس چلے جانا, کھلے او پوسن زندگی بھر یاد رکھے سو میں مولوی کو لگی ہمیں, اس نے مجھے بندہ نہیں بنایا, سور بنا دیا. امام صاحب کا علم اور امام صاحب کا جگرا اتنا تنگ کیا, سونے نہیں دیا. اور سوال کیا کر رہا ہے؟ غلاظت, پخانہ جو ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا؟ امام صاحب کہنے لگے کہ یہ جب تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, جب سوکھ جاتا ہے تو پھیکا ہوتا ہے. آگے سے وہ کہنے لگا کھایا ہے, کھا کے چیک کیا ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے تیری عقل کام نہیں کرتی. رب کائنات نے سب کام کرنے کے لیے زبان نہیں دی, بلکہ عقل سلیم اللہ نے عطا فرمائی ہے. جب کوئی چیز میٹھی ہو تو مکھیاں آ جایا کرتی ہے, پھیکی چیز پہ مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی. جب پخانہ, جب غلاظت تازی ہو مکھیاں آیا کرتی ہیں, میٹھا ہے تو آتی ہے. جب سوکھ جائے اس کا مطلب ہے مٹھاس کوئی نہیں, مکھیاں چلی جایا کرتی ہیں. قدموں میں گر گیا, پیروں پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا اللہ والے میں نے صرف آزمائش کے لیے یہ سارا کام کیا تھا, مجھے معاف فرما دو, معاف کر دو. آپ جیسا علم والا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. ان کے استاد ہیں حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ. ان کی چوری ہو گئی. اب رات کو جب چور آیا سارا مال سمیٹا, نکلنے لگے. امام صاحب بوڑھے بزرگ آدمی تھے, دیکھ لیا, پہچان لیا. اب چور کہنے لگا بھی دیکھ لیا, یہ تو شور مچائے گا, صبح بتا دے گا, میں پکڑا جاؤں گا. آ گیا تو اس ٹائم پستولیں تو ہوتی نہیں تھی, بہرحال ڈنڈا سوٹا جو تھا وہ دکھایا اور کہا کہ بتاؤ گے نا پولیس کو؟ کہا نہیں جی, لے جاؤ, میری جان چھوڑو, کسی کو نہیں بتاتا. کمال ہے, چور بھی بڑا سیانا تھا. کہنے لگا کہو, بول کے کہو کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق. چور بڑا علم والا تھا, اس زمانے کے چور بھی علم والے. آج علم والوں کو بھی علم کوئی. دین کی مخالفتیں ہم نے چوری اتنی کی, دین میں چوری اتنی کی, اللہ نے ہمیں دین کا چور بنا دیا. اب جان بچانی تھی, کیا کریں, مال ویسے ہی جا رہا ہے, جان بھی جا رہی ہے. جان بچائی, کہہ دیا بھئی اگر میں کسی کو بتاؤں
یا پولیس کو بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب حق بنتا ہے اس مسئلے میں 2 جملے بول دو. بچوں نے توجہ دلائی ہے. اور اس زمانے کے چور بھی علم والے تھے، جانتے تھے 3 طلاق کا مطلب 3 ہی ہے. آج کے اپنے آپ کو عالم کہلانے والوں کو بھی یہ پتہ نہیں کہ 3 کا مطلب 3 ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے. بہرحال جن کی سمجھ میں آئی مبارک ہو، جن کی سمجھ میں یہ جملہ نہیں آیا خیر مبارک ہو. پھر کبھی صحیح ان چوروں نے کہا او بابا جی جملہ بولو، اگر میں صبح کسی کو پولیس کو بتاؤں کہ فلاں نے چوری کی تو میری بیوی کو 3 طلاق. انہوں نے یہ جملہ بول دیا. چور پیسے لے کر مال لے کر چلے گئے. صبح ہو گئی. اب کسی کو بتائیں تو کیسے بتائیں؟ شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، شریعت کی روح سے اگر کسی ایک کو بھی بتائیں تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی. چور بڑا سیانا تھا، کام پکا کر کے گیا. اب بندوں کو پتا چلا چوری ہو گئی، آ رہے ہیں پرچا رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا میرے استاد کی چوری ہو گئی، وہ بھی ملنے آئے. پوچھا استاد جی کچھ پتا چلا چور کون تھے؟ کہنے لگا ہاں جی پتا ہے. بتاؤ. کہتے نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، میرا رگڑا نکل جائے گا، بول نہیں سکتا. اللہ اکبر. اب میں آپ کو بتا رہا تھا امام صاحب کو اللہ نے کتنا ذہن دیا تھا. سمجھ گئے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہہ نہیں سکتے جو بات ہے. پوچھا چور کو پہچانتے تو ہو نا؟ ہاں جی پہچانتا ہوں. اب طلاق ہونی تھی جملے پہ اگر بتا دیا، فرض کرو میں نام لے رہا ہوں کہ بلال جو ہے وہ میری چوری کر کے لے گیا، تو یہ جملہ اگر بولے گا تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. باقی اشارے تو دے سکتے ہیں. اشاروں میں کہہ دیا کہ میں بول نہیں سکتا. امام صاحب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا شاگرد کس لیے ہے؟ آپ خاموش رہیں، نام نہ بتائیں، آپ چپ بھی رہیں گے انشاءاللہ رب کے فضل سے میں چور بھی پکڑوا دوں گا. صبح کوتوال کو بلوایا جس کو تھانے دار کہتے ہیں کہ میرے استاد کی چوری ہو گئی لیکن یوں مسئلہ ہے، کوئی علمی بات ہے یہ بول نہیں پا رہے، لہذا آپ بیٹھو امام صاحب کے ساتھ بیٹھو، میرے استاد کے ساتھ بیٹھو، علاقے کے چور اکٹھے کرو بدماش. پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اکٹھے کرو. اکٹھے کر لیے. اپنے استاد حضرت اعمش کو کہا کہ استاد جی جو آپ کا چور نہ ہو اور آپ کے آگے سے گزرے آپ نے کہنا ہے یہ میرا چور نہیں ہے، اور اصل چور آ جائے تو آپ چپ کر کے بیٹھ جانا. آپ کی چپ ہمیں سب کچھ بتا دے گی. کہا جی ٹھیک ہے. ایک گیا فرمایا یہ میرا چور نہیں ہے. دوسرا گیا یہ میرا نہیں ہے. 10واں گیا میرا نہیں ہے. جب اصلی آیا امام صاحب یوں کر کے بیٹھے، پولیس والے کو اشارہ کیا، گرفتار کیا، لے گیا. اس نے مان لیا ہاں جی میں ہی چور ہوں. طلاق بھی بچ گئی، مال بھی مل گیا، چور بھی مل گیا. اس سے بھی عجیب سناؤ، میاں بیوی اپنا ملک یا شہر چھوڑ کے کہیں اور آ کر آباد ہو گئے. بیوی کوئی بدبخت تھی، کسی اور کے ساتھ ٹانکا فٹ ہوا، نکل گئی. اس نے ٹریس کیا، سنبھالا. وہ کہنے لگی چل چل میں تجھے جانتی نہیں تو کون ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہماری کسی کی بیوی ہمیں کہہ دے میں تجھے پہچانتی نہیں، تو مجھے اپنا شوہر بتا رہا ہے، مجھے بیوی بتا رہا ہے، میں جانتی نہیں. اب وہ شوہر بیچارہ روتا ہوا قاضی کی عدالت میں آ گیا، بادشاہ کے دربار میں آ گیا، اور مجھے انصاف دلاؤ، اور میری بیوی مجھے نہیں پہچانتی، کسی اور کے چکر میں پڑ گئی. قاضی نے کہا بھائی کوئی گواہ ہے تیرے نکاح کا؟ اگر وہ تیری بیوی ہے ہمیں تو نہیں پتا نا، گواہ ہے؟ کہنے لگے گواہ ہے بڑی دور، لینے جاؤں مہینہ لگ جائے گا، مہینہ لگ جائے گا.
قاضی بڑا پریشان، کیا کریں، گواہ بھی کوئی نہیں، ہم کیسے کہیں لے دیں اس کو کہ اس کی بیوی ہے، اس سے دوسرے کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے۔ بڑی سوچ قاضی نے بادشاہ وقت کو کہا کہ ابو حنیفہ کو بلاؤ، وہی اس کا کوئی حل نکالیں تو نکلے گا، ورنہ کوئی نہیں۔ امام صاحب کی خدمت میں لایا گیا، امام صاحب نے کچھ باتیں کی، یہی سوال کر دیا تمہارے نکاح کا کوئی گواہ بھی تو ہوگا، اگر نکاح کا گواہ گواہی دوبارہ دے دے بیوی تمہیں مل جائے گی۔ کہا میں اور ملک کا رہنے والا روزی کے چکر میں یہاں آیا تھا، آج اگر گواہ لینے اپنے ملک جاؤں مہینہ لگے 2 مہینہ لگے، جب تک معاملہ کیا سے کیا ہو جائے گا، لہذا گواہ انسان کوئی میرے پلے کوئی نہیں۔ امام صاحب نے بڑا عجیب جملہ بولا، فرمایا کوئی انسان نہ صحیح کوئی حیوان ہے۔ سارے پریشان، قاضی پریشان، حیوان گواہی دے گا؟ امام صاحب نے کہا ہاں کبھی کبھی ضرورت پڑنے پہ حیوان بھی گواہی دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ حیوان، یہ چوپائے صرف کھانے کے لیے نہیں بنائے، صرف مرغن غذائیں بنانے کے لیے نہیں بنائے، صرف ٹکار کباب کے لیے نہیں بنائے، صرف یہ ان کا دودھ پینے کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ نے فرمایا ان جانوروں میں اللہ کی عبرت کی نشانیاں موجود ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا کوئی حیوان تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتا تھا؟ اس آدمی نے کہا ہاں، جب ہم میاں بیوی اکٹھے رہتے تھے ایک کتا ہمارے گھر میں تھا۔ فرمایا لاؤ، لایا، ادھر ایک طرف پلر کے ساتھ باندھ دیا، اس عورت کو بلایا، برقع اڑایا، 20 عورتیں اور بلائی، برقع اڑا دیا، مردوں کو ہٹا دیا۔ کہا ایک ایک عورت کتے کے پاس جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بندھا ہوا ہے، کتے کو پاس جا کر برقع اٹھاؤ تاکہ وہ تمہارا چہرہ دیکھ لے۔ ایک عورت آئی، برقع اٹھایا، کتا بھونکنے لگا، اجنبی عورت کو دیکھ کر، مرد کو دیکھ کر بھونکا ہی کرتا ہے، اجنبی کو دیکھ کر کتا بھونکا، دوسری آئی کتا بھونکا، تیسری آئی کتا بھونکا، بالآخر جب اصل عورت آئی تو کتا دم ہلانے لگا۔ امام صاحب نے فرمایا یہی اس کی بیوی ہے۔ قاضی، بادشاہ وقت اور وہ آدمی امام صاحب کے قدموں میں پڑے ہیں کہ اتنی بڑی بصیرت، اتنی بڑی بصارت، اتنا علم، اتنا حلم، اتنی ذہانت انہی میں ہو سکتی ہے، ورنہ ایسا آدمی زمانے میں نہیں پایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قائل ہوں، اس لیے بھی قائل ہوں 53 حج کیے، اللہ نے اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی، زندگی کے اندر ہر رات کے اندر ایک قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے، رمضان المبارک میں ایک دن میں ایک رات میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ رب کائنات نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے، پانی وضو کے اعضاء کو لگ کر نیچے گرتا ہے تو اس میں گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ واقعات میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے والے کے پانی کو جھڑتے دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کون سا گناہ دھل گیا۔ تو اس لیے میں بھی حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کے علم، زہد، تقوی، ان کی بصیرت بصارت کا قائل ہوں۔ انہوں نے دین کو جس طرح سے سمجھا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمجھا، اس لیے میں قائل ہوں، لیکن لڑتا نہیں۔ میں شافعی کو یہ نہیں کہتا کہ پستول ہے حنفی بن، نہیں، وہ اپنی جگہ ٹھیک، وہ اپنی جگہ ٹھیک، وہ اپنی جگہ ٹھیک۔ آخری 2 باتیں جو شروع میں نے کی تھی، دوبارہ کون سے دین پہ عمل کرے؟ کوئی کہتا ہے دیوبندی یوں کہتے ہیں، بریلوی ایسا کہتے ہیں، اہل حدیث کچھ اور کہتے ہیں، حنفی یوں کہتے ہیں، شافعی یوں کہتے ہیں، مالکی یوں کہتے ہیں، حنبلی یوں کہتے ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ جو یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ متفق ہیں، تم وہی دین اپنا لو۔ میں مثال دے چکا ہوں، دہرا رہا ہوں۔ تمام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تمام دنیا کے علماء مسلمانوں کا اتفاق ہے فجر کی فرض رکعتیں 2 ہیں۔ 2 پڑھتے جاؤ، دین پہ عمل کرتے جاؤ۔ سب کا اتفاق ہے کہ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک فجر کا ٹائم ہے، اس کے درمیان جہاں پڑھتے ہو ٹھیک ہے، سب کا اتفاق ہے۔ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، سب کا اتفاق ہے۔ زکوٰۃ 2.5% ہے، سب کا اتفاق ہے۔ حج مکے میں ہوتا ہے، سب کا اتفاق ہے۔ رمضان کے روزے رمضان میں ہے، جنوری میں نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، حسن سلوک کرو، سب کا اتفاق ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، سب کا اتفاق ہے۔ زنا حرام، شراب حرام، سود حرام، مسلمان کی بے عزتی کرنا حرام، تمام علماء کا اتفاق ہے، اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ 99 باتوں پہ اتفاق ہے، نظر نہیں آتی۔ 1-2 باتوں پہ اتفاق نہیں ہے، وہ بڑی نظر آتی ہیں۔ ایک بڑی ٹیکنیکل مثال دینے لگا ہوں، ٹیکنیکل مثال۔ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہو سامنے دیوار کو دیکھو، دیوار پہ پیلے رنگ کی جگہ کتنی ہے؟ پیلے رنگ کی 1 2 ادھر 3، یہ 4 5 6 7 8، کتنی ہو گئی جی؟ 8، زیادہ بھی ہوں گی۔ اب آنکھیں بند کر کے بتاؤ، آنکھیں بند کر کے براؤن رنگ کی، براؤن بھورے رنگ کی پٹیاں کتنی ہیں؟ آنکھیں بند کر کے بتاؤ، نہیں بتا سکتے۔ حالانکہ زیادہ پیلا ہے، یہ میں نے پٹیاں پوچھی، یہ 3-4 ہیں، ہمیں نہیں پتا کیوں؟ ادھر ہم نے توجہ تھوڑے پہ ڈالی کوئی نہیں، اس پہ ڈال کے رکھی ہوئی تو ہمیں یہ زیادہ محسوس ہو رہا کہ شاید ہر طرف پیلا ہی پیلا ہے۔ مثال مشہور ہے، ساون کے اندھے کو اندھا ہونے کے بعد ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، جب اندھا ہوا تھا ہر طرف ہرا ہی ہرا تھا۔ اس لیے جو دل کے اندھے ہیں انہیں اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے، ورنہ دین میں اختلاف نہیں۔ چاروں ائمہ برحق ہمارے سروں کے تاج، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی، ارادہ تھا جلدی بیان ختم کروں گا، آج اتنا ہی لیٹ ہو گیا۔ آئندہ جمعے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ان چاروں ہستیوں کی عظمت بتاؤں گا۔ آپ صرف یہ نہ کہیں کہ قاری صاحب نے اپنے کی بتا دی کہ امام ابو حنیفہ بڑے شان والے، امام احمد بن حنبل بڑی عظمت والے، اور 80 کوڑے دین کے لیے برداشت کیے، مال و دولت کے لیے برداشت نہیں کیے۔ امام مالک کی بڑی شان ہے، امام شافعی کی بڑی عظمت اور علم والے، چاروں کی تھوڑی تھوڑی شان سناؤں گا آئندہ جمعے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اختلاف دور کرنے کی، اور جن باتوں پہ عالم اسلام متفق ہے اس پر ہمیں اکٹھا ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔